بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم کی نظر عنایت سے، اور آپ بھائیوں کی دعا اور اس عاجز کی دعا، سب کا صدقہ، ہم آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو پھل لگائے اور ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ سورہ حجرات ایسی صورت ہے کہ بندہ اکیلا بیٹھ کے چائے کا ایک کپ رکھ کے سامنے، سب لوگوں سے قطع تعلق ہو کر اس کو غور سے پڑھے اور پھر کوشش کرے سمجھنے کی۔ سمجھ آتی ہے؟ قرآن کا اعجاز ہی یہ ہے۔ یہ میرا اور مولویوں کا محتاج نہیں ہے، نہ مفتیوں کا محتاج ہے کہ جی مفتی صاحب بیان کریں گے تو سمجھ میں آئے گی، حضرت صاحب بیان کریں گے تو نہیں، خطا ہی نہیں ہے۔ آپ بیٹھ جاؤ، غور کرنا شروع کر دو، یہ خود بخود آپ کے سینے میں اترے گا، خود بخود، اور راہ دکھائے گا، روشنی دکھائے گا آپ کو۔ اور اس وقت آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ یار میں تو یہ سمجھا تھا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن اتنا آسان، اتنا پیارا اور اس طرح دل میں اور سینے میں اترنے والا کلام سب اللہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جو اجارہ داریہ نا، ہمیں مار دیا اجارہ داریوں نے، ڈراتے دبکاتے رہتے لوگ ہمیں، ہو گناہگار ہو جاؤ گے، قرآن خود سے پڑھو گے۔ او بھائی،
قرآن سب کے لیے اترا ہے، ہمارے لیے نہیں اترا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو دل پر نبی پاک کے اتارا گیا تھا نا، اس کی وجہ تھی۔ کیوں تھا اتارا گیا تھا؟ اللہ فرماتا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں پہاڑ پر نازل کر دیتا تو یہ تو خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوب، اس لیے ہم نے یہ قرآن تیرے دل پہ اتارا ہے، تیرا دل برداشت کر جائے گا۔ غور کرو، یہ باتیں ساری قرآن میں لکھی ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ دیکھو، اور قرآن کا ترجمہ خالی کافی آپ کے لیے کہ تیرے دل پہ اتارا کہ جو اس کا بوجھ ہے نا، جس کو پہاڑ نہیں سہار سکے، وہ تیرا دل برداشت کر جائے گا۔ اور محبوب تیرے منہ سے نکلے گا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، جب تیری زبان سے نکلے گا تو پھر یہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، پیارا ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا، امن والا ہو جائے گا، اور اس کی حدت ختم ہو جائے گی، حدت الہی۔ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیدار مانگا تھا تو تجلی نے پہاڑ جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا قلب مصطفیٰ کی شان ہے کہ سارا قرآن اس پہ آ گیا اور وہ سہار گیا۔ کبھی کبھی غور کر کے یہ بھی سوچیں کہ سرکار کا دل کتنا مضبوط تھا، اور پھر سرکار نے وہ ساری حدت اپنے دل میں سمو کر اور ہمیں جو دیا ہے، میرے جیسا نالائق ترین انسان بھی بیٹھ کر آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر کے اور ایک دوسرے سے ہم سبق حاصل کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سورہ حجرات ہے، اس کا نمبر 49 ہے، اور یہ مسلسل آیات ہیں۔ سپارہ نمبر 26 ہے۔ آیت میں نے آج ایک ہی پڑھی ہے، کل بھی ایک پڑھی تھی، پرسوں بھی ایک ہی پڑھی تھی۔ ایک آیت اتنی لمبی ہے، اتنی اس کے اندر معانی و مفاہیم ہیں سمجھنے کے لیے کہ بندہ ساری رات بیٹھا رہے، آدھا گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں۔ یقین کریں آپ، دل تو بڑا چاہتا ہے کہ کھول کھول کر بیان کرتا رہوں، لیکن خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے چونکہ ساری زندگی پڑھایا ہے مختلف اسکولوں میں، کالجوں میں، یہ مسجدوں میں، تو میں یہ سمجھاؤں کہ 30-35 منٹ سے زیادہ بندے کے پاس کیری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کیری نہیں کر سکتا، تو اتنا بہت ہے۔ تو اس لیے آدھے گھنٹے میں ختم کر دیتا ہوں۔ کام شروع ہو گیا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس۔ اچھا، پورے سبق میں یہ ایک آیت آئی ہے جو یا ایھا الناس سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا ہے، ایمان والوں کے لیے تھی، اور یہ لوگوں کے لیے۔ کیوں کہ بات ہی ایسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک میں نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور پھر میں نے تمہارے قومیں وقبائل، اور قبیلے بنائے، قوم اور قبیلہ۔ لتعارفوا، بنائے کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان قائم ہو جائے، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ میری خالہ ہے، یہ میرا ماما ہے، یہ میرا پھوپھا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، میں اس قبیلے سے ہوں۔ مثلا میں جس قبیلے سے ہوں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں سن کر کے، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا، میرے رب نے منع کیا۔ ہم راجپوتوں کے قبیلے ڈڈی سے تعلق تھے، ڈڈی راجپوت، یہ بڑا عجیب سا نام ہے، لیکن جو پاکستان کے علاقہ فیصل آباد، شیخو پورہ، یہ خانہ بال کی طرف رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں ڈڈی کون ہے۔ لیکن یہ تو فخر کی بات تو نہیں ہے، راجپوت ہونا کو فخر کی بات ہے؟ نہیں، فخر کی بات صرف دین ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر نے
ہمارے خاندان کو کلمہ پڑھایا، ہم مسلمان ہو گئے۔ آج آپ کے سامنے اللہ کا قرآن بیان کر رہا، وگرنہ ہم بھی کسی بت کے سامنے پڑے ہوتے۔ یہ احسان ہے ان دینداروں کا، ان بزرگوں کا، جو ہمارے اوپر کیا گیا ہے، لیکن لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سمجھا کرو، مجھے جب ہوش آئی تھی، عالم بن گیا تھا، تو سب سے پہلے میں پاک پتن گیا تھا سلوٹ مارنے کے لیے کہ بابا جی بہت شکریہ، اگر آپ ہمارے خاندان کو کلمہ نہ پڑھاتے تو آج ہم بھی کسی بت کے سامنے پڑے ہوتے۔ جس نے جو احسان کیا ہے اس کو یاد کیا کرو، اس کو مانا کرو۔ یہ ماننے میں ہی عافیت ہے، ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن ڈیوٹی کس کی لگ جائے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تمہاری عزت و آبرو اللہ کے نزدیک اس کی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے اور نیک ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے اور پوری خبردار، پورا خبر رکھنے والا ہے۔ اصل میں یہ کام شروع ہو گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اذان پڑھو۔ قریشیوں کا گروپ ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ اتنا وقت نہیں میرے پاس کہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں، یاد ہے، لکھی بھی ہے میرے پاس، وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ مختصر یہ ان کا، یار یہ کالا کلوٹا، یہ غلام، کیا سرکار کو ہم نظر نہیں آئے؟ ہم اس کے خاندان والے ہیں، ہم اس کے قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارا، اور یہ کالا کلوٹا، یہ غلام چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ آج مکہ فتح ہوا ہے، حق تو ہمارا تھا۔ ایک تو یہ سبب تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے خطیب تھے۔ جب بھی کوئی خطابت کا بندہ آتا تھا نا سرکار کی بارگاہ میں، تو ثابت بن قیس کو کھڑا کرتے تھے، ثابت جواب دو اس کا۔ اور وہ اس قدر فصیح اور بلیغ انسان تھا کہ اس کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا ثابت بن قیس کا۔ تو ایک دن وہ تشریف لائے، لیٹ ہو گئے، تو وہ پھلانگتے۔ جب وہ قریب پہنچے تو ایک بندہ سامنے سے ہٹا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں نے نہیں اٹھنا، پیچھے مڑ کے کہا بیٹھ جاؤ، ثابت بن قیس کو کہا۔ حضرت ثابت بن قیس نے فرمایا اچھا تو فلاں عورت کا بیٹا ہے نا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی۔ خطیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے سن لی۔ سرکار کے چہرے پر ایک ناگوار سا تاثر ابھرا، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کس نے کہا ہے، کون تھا یہ؟ ثابت بن قیس ہاتھ کھڑا کر دیا۔ جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ لوگ، یہ تو ہمارا کام ہے جھوٹ بولنا، تو ہر بات میں جھوٹ بولنا، الا ماشاء اللہ کوئی ہم میں نیک آدمی بھی ہوں گے، لیکن اکثر ہم میں چکر باز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دبا کے بولتے ہیں۔ یاسر میں ہوں، فرمایا کہ ثابت میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ بجبے پہ نگاہ ڈالو ذرا، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھو اور مجھے بتاؤ کس کس رنگ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ثابت بن قیس سے، سرکار نے جب فرمایا تو آپ نے دیکھا کوئی کالا تھا، کوئی پیلا تھا، کوئی لال تھا، کوئی سرخ تھا، مختلف کلر کے لوگ تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری جو فخر ہے نا وہ نسبی نہیں ہے نا، یہ قبیلے کی برتری نہیں ہے، وگرنہ سب رنگ دیکھو سارے، تمہاری برتری صرف اس لیے ہے کہ تم خطیب محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ تو سرکار دو عالم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو یہ آیت اتری۔ یہ اس کے کئی اشارے نزول ہے نا، میں چھوٹے چھوٹے سارے سنا رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ یہ باتیں آج کی نہیں ہیں،
یہ شروع سے آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم نے، ایک قبیلہ تھا بنی بیازا، سرکار نے ان کو بلایا۔ ایک درویش شادی کرنا چاہتا تھا، سرکار کے پاس آیا، غلام تھا، آزاد کیا، مسلمان ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اپنے قبیلے میں اس کی شادی کر دو۔ تو انہوں نے بڑا برا سا منہ بنایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری لڑکیاں بس اسی قابل رہ گئی ہیں کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں سے ہم ان کے نکاح کریں؟ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اسلام میں نسبی اور حسبی برتری کوئی نہیں ہے۔ اسلام میں معیار فضیلت کیا ہے؟ صرف دین ہے۔ اگر دیندار ہے وہ غلام ہے، غلام زادہ ہے، وہ آزاد ہے، آزاد دادا ہے۔ فرمایا اس کی کوئی پہچان نہیں، دین اس کی پہچان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سوا تین بندوں کے باقی سب اللہ فرماتا ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو۔ کس بات کا فخر کرتے ہو؟ آدم بغیر ماں باپ کے، حوا بغیر ماں باپ کے، باب آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے تو اللہ پاک نے کہا نا، پچھلے سبق میں سنا چکا ہوں، کئی بیویاں ناراض بھی ہو گئی تھی۔ اللہ فرماتا کہ ازواجا لتسکنوا الیہا، اے بیویو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ اپنے خامدوں کو سکون پہنچایا کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے خامد کو اللہ ماشاء اللہ بھائی ناراض نہیں ہونا، پھر آج بھی سے الو بنا کے رکھنا چاہتی ہیں۔ نہ کیا کرو اس طرح۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو بابا آدم، اماں ہوا پسلی سے، تو عورت کی جگہ کہاں ہے؟ باب آدم کی پسلی۔ اسی سے سوچ رہے نا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ اور کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو رب نے یہی تو کہا ہے کہ وہی تمہاری جگہ ہے۔ سنا کرو اللہ کی باتیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دو، یہ فلسفے جو یہ سوشل میڈیائی مبلغین آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن سنا کرو۔ اور تیسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ماں تو تھی، باپ نہیں تھا۔ باقی سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کاڑا، گورا، چٹا، عیسائی، یہودی، ہندو، بیل، مت، فلاں 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 پر ایک باب آدم کی اولاد ہے۔ تو عقل کس بات کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے عقل کس بات کی ہے؟ اگر تمہیں ہم نے فضیلت دی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ میں نے جو عزت دی وہ ساری اولاد آدم کو دی ہے۔ اور یہ جو دنیا مسخر کر دی ہے ساری اولاد آدم کے لیے کی ہے۔ یہ نہیں کہ جہاز کہے گا کہ میں تو بھائی عیسائی کو نہیں بٹھاؤں گا، میں تو مسلمان کو نہیں بٹھاؤں گا، میں تو یہودی کو نہیں بٹھاؤں گا، میں تو ہندو کو نہیں بٹھاؤں گا۔ جہاز بٹھائے گا سب کو، چلے گا سب کو لے کر، سواری سب کے لیے ہے۔ تو پھر فخر کی بات کیا ہے؟ فخر کی بات وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے اور جو اللہ نے فرمائی۔ اللہ کے نزدیک حسب نسب نہیں ہے، حسب مال کو کہتے ہیں نا، اور نسب وہ نسب جو ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابن عبد المطلب ہوں، عبد المطلب سردار تھا مکے کا، فلا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا، سردار کا بیٹا ہوں، میں اعلیٰ خاندان سے ہوں، لیکن فخر نہیں کرتا میں۔ ہم امریکہ میں خوش قسمت ہیں، کوئی 40-50 سال سے یہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، مگر یہاں لکھا ہوتا تھا کہ ریڈ انڈین اور کتے ان ہوٹلوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہیں لکھا ہوتا تھا کہ بلیک اس ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتے، بلیک اس کالج میں پڑھ نہیں سکتے۔ یہ 40-50 سال کی بات ہے۔ یہ حالت تھی ہماری امریکہ میں، یعنی ریڈ انڈین جو یہاں کے لوکل تھے جن سے یہ ملک چھینا گیا تھا، موٹا لکھا ہوتا تھا ریڈ انڈین اور کتے اس ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتے۔
جرمنی میں ہٹلر نے کیا کیا تھا؟ نسبی حسبی تفاخر، بڑا غرق کر دیا دنیا کو، تہ کر کے رکھ دیا اس نے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ فتح مکہ جب ہوا ہے نا، تو سرکار دو عالم حضرت عبداللہ بن عمر کی بات ہے یہ، سرکار دو عالم نے اس دن اونٹنی پہ طواف کیا اور چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، اونٹنی پہ طواف کیا، چھڑی ہاتھ میں تھی۔ تو حضرت اسود کو چھڑی لگائی تھی سرکار نے، رکن یمانی کو چھڑی لگائی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارے بعض حاجی، طاقتور حاجی کیا کرتے ہیں کہ جناب وہ چھالے لگا کر کے اوپر کے اور چڑھا کے تو جا کے حضرت اسود کو چومتے ہیں، اور کئیوں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں، کوئی گر جاتا تو اٹھ نہیں سکتا۔ سرکار نے تو ہمیں سنت بتا دی ہے کہ وہ چھڑی تھی، تو سرکار نے فرمایا کہ چھڑی نہ ہو، ہاتھ لمبا کرو نا اور ہاتھ کو چومو، اللہ اکبر کیا کہ آگے چلے جاؤ، گویا کہ تم نے حضرت اسود کو چوم لیا۔ رش ہے، اوپر نہ چڑھو کسی کے، بلکہ کیا کرو، ہاتھ لمبا کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، سفر شروع کر دو۔ یہ حضرت اسود چوم لیا آپ نے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ زیادتی نہیں کر سکتے آپ، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو سرکار نے جگہ نہیں تھی تو جگہ بال اٹھی کھڑی کی سرکار نے، صحابہ کرام نے سرکار کو ہاتھوں پہ اتارا، سرکار اونٹنی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دیا چھوٹا سا، میں خدا کا شکر ہے جس نے آج جاہلیت کی نخوت و غرور کو پامال کر دیا ہے، تم سے دور کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہیں، اور ایک وہ جو بدکار اور بدبخت ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہیں۔ یہ سرکار نے خطبہ دیا تھا، اور اسی خطبے میں فرمایا تھا کہ لوگوں، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پر، گورے کو لال پر، نہ لال کو پیلے پر، سب برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا اس سرکار سے، یا رسول اللہ عزت والا کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا؟ سرکار نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ آج کی حضور سوال یہ نہیں تھا، ہم تو ذاتی حسب اور نسب سے پوچھ رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، وہ خود بھی نبی تھے، ان کا باپ بھی نبی تھا، ان کا دادا بھی نبی تھا، اور اس کا پردادا بھی نبی تھا۔ سرکار نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سبحان اللہ کتنی تعریف کی۔ ان کے یا رسول اللہ نہیں، ہم اور سوال عربوں کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ جو زمانہ جاہلیت میں اعلیٰ نسب والے تھے، اب ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ سرکار نے فرمایا اگر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو اب بھی اعلیٰ ہیں، اگر وہ بدبخت ذلیل ہیں تو ختم، کاری ختم ان کی، لیکن اگر وہ نیک لوگ ہیں تو پھر آج بھی ان کا نسب اعلیٰ اور حسب اعلیٰ ہے۔ پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، لوگوں اپنے باپ دادا پر فخر کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کے نزدیک گوبر کے اندر جو کالا کیڑا ہوتا ہے نا، سرکار نے فرمایا گوبر کے اندر، اس کالے کیڑے سے بھی تمہاری زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ یہ غرور، یہ تکبر، یہ تفاخر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شکلیں تھوڑی دیکھتا ہے، حسب تھوڑی دیکھتا ہے، نسب تھوڑی دیکھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى نیاتکم۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى مالکم
وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ ہماری شکلیں نہیں دیکھتا، نہ ہمارا حسب دیکھتا ہے، نہ ہمارا نسب دیکھتا ہے، یعنی ہمارا پیسہ، مال، دولت، عزت آبرو نہیں دیکھتا۔ پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو، اس عمل کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے۔ جس طرح آتا ہے نا، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ جو قربانی تم کرتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے کو باغات خشک ہو گئے جن کو خون کی ضرورت ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، میرے تک یہ خون اور گوشت نہیں پہنچتے۔ لن ینال اللہ لحومها ولکن، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری نیتیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ اللہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا، ان کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں، جس طرح ہمارے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے ہزار بار معاف کرے، پاکستان میں وہ جب منڈی لگتی ہے نا تو مالدار لوگ آتے ہیں تو 2-3 لاکھ روپے کا بیل جو ہے 25 لاکھ میں خریدیں گے، شو بازی کے لیے، پھر فوٹو کھنچائیں گے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے 25 لاکھ خرچ کیا ہے۔ تو وہ لاکھ خرچ ہوئے ہیں نا، ثواب تو نہیں ملا آپ کو۔ ثواب یہ ہے کہ یا اللہ یہ 40,000 روپے ہیں، یہ 50,000 روپے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ منڈی میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن جانے میں عرض کیا ہے مالک، اگر تیری مرضی ہوگی، تیری عطا ہوگی، تیرا کرم ہوگا، میں تو تیرے لیے جا رہا ہوں، تو میری تو مدد فرما دے، وہ اچھا جانور لے کے آئے گا۔ تو دوستو، بھائیو، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حسبی نسبی تفاخر کو تحت غرق کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ نیک اور متقی ہے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اپڈیٹ آپ کو دے دوں کہ وہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہو گیا میرا، یہ جو کان کی سخت درد ہے اب بھی ہے، لیکن اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے مجھے محسوس نہیں ہوتا، جب چھوڑ دوں گا تکلیف شروع ہو جائے گی۔ تو کل مجھے ڈاکٹر کے پاس میری سب رپورٹیں جائیں گی، MRI کی رپورٹ، یہ رپورٹ، وہ رپورٹ، یہ مشینوں کے محتاج لوگ ہوتے ہیں بیچارے۔ تو پھر کل وہ فیصلہ کرے گا کہ میری سرجری کرنی ہے یا پتہ نہیں کیا بیاپسی کرنی ہے، کہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہو، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا ضرور کرنا، چونکہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں ہمیشہ، روزانہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے درس والوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بڑے پیارے درس کے ساتھی ڈاکٹر جمیل صاحب ہیں، ان کا بہنوئی بھی تھا، سالہ بھی تھا، ریاض احمد صاحب پاکستان میں فوت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ابھی ملتان سے کال آئی تھی، ملک ندیم صاحب والے دوست ہیں، مکہ پاک میں ہوا کرتے تھے، ان کی چچا فوت ہو گئے ہیں، اللہ پاک بھائی ان کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک اور ساتھی نے کال کی ہے کہ جی رات درس میں میرے بھتیجے کے لیے بھی دعا کر دے، اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ نے اس کو بلا لیا ہے، تو بھائی خورشید احمد صاحب کے بھتیجے کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو اپنی جنتوں میں جگہ دے، اور میرے جیسے بیماروں کو اگر آپ میں کوئی ہے تو سب کچھ شفا کلی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔